درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں اور بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ آج جو میں نے آپ کو حدیث پاک سنانی ہے وہ بڑی شاندار اور بہت ہی زیادہ عاشقان رسول کے دل میں خوشی داخل کرنے والی حدیث پاک ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے شفاعت نشان ہے، ان اللہ وکلا بقبری ملکن اعطاہ اسماء الخلائق۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ فرشتہ ہے، دربار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر گویا وہ دربان کی حیثیت سے ہے، مگر لسننگ پاور کا عالم یہ ہے کہ ساری مخلوق کی اسے آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی۔ نبی پاک فرماتے ہیں فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ، تم میں سے جب بھی کوئی شخص قیامت تک کوئی بھی درود مجھ پر پڑھتا ہے وہ کیا کرتا ہے فرشتہ، الا ابلغنی باسمہ و اسم ابی، وہ اس کا اور اس کے والد کا نام میرے سامنے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، حضور فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔ اب اس حدیث سے ذرا سمجھیے کیا سیکھنے کو مل رہا۔ درود پاک کی اہمیت سبحان اللہ، مگر دو باتیں سیکھنی ہیں، ایک بات تو عقیدے کی ہے اور ایک بات بڑے عشق کی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، دنیا کا دستور ہے کہ جو گھر کے باہر چوکیدار دربان ہوتا ہے، گھر کے اندر رہنے والا اس سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے، اس سے زیادہ اتھارٹی رکھتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر موجود جو فرشتہ ہے اس کی اس لسننگ پاور کا عالم یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی درود پڑھے وہ فرشتہ اس کی آواز کو سن لیتا ہے، نہ صرف سن لیتا ہے بلکہ اسے ریکگنائز بھی کر لیتا ہے، پہچان بھی لیتا ہے، اسے بھی پہچان لیتا ہے، اس کے والد کو بھی پہچان لیتا ہے۔ تو اب ذرا سوچئے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، جب اس فرشتے کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ ہم راول پنڈی میں ہوں، امریکہ میں ہوں، یورپ میں ہوں، افریقہ میں ہوں، ہم کہیں بھی ہوں اور وہاں سے درود پڑھیں تو وہ فرشتہ اس درود کو سن لے، تو جو فرشتوں کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ اور اب آؤ میں ایک عشق والی بات بتاؤں۔ نبی پاک فرماتے جب کوئی درود پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کا نام اور اس کے والد کا نام مجھ تک پہنچاتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، دنیا میں جس سے آپ کو بڑی محبت ہو، جس کی رسپیکٹ آپ کے دل میں بڑی زیادہ ہو، اور کوئی آ کر کہے کہ آپ کا ذکر وہاں ہو رہا تھا، آپ کا نام وہاں لیا گیا، تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ماشاءاللہ بہت سارے اسلامی بھائی ہیں، بہت سارے عاشقان رسول ہیں، کسی نہ کسی پیر و مرشد سے ان بیعت کی ہوگی، کسی استاد سے پڑھا ہوگا۔ اگر آپ کو آ کر آپ کو کوئی کہے کہ یار آپ کا ذکر جو ہے نا آپ کے پیر و مرشد کے پاس ہو رہا تھا، یا کوئی کہے کہ شیخ الحدیث صاحب یا جن سے آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کا ذکر کر رہے تھے، یا آپ کا ذکر وہاں ہو رہا تھا، تو دل میں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ اچھا میری بات ہوئی، میرے پیر صاحب کے یہاں میرا ذکر ہوا۔ تو دنیا میں آپ کے دل میں جس کے لیے بڑی رسپیکٹ ہے اس کے پاس آپ کا ذکر ہو تو آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ بتاؤ اس امتی کی خوش قسمتی کا کیا عالم ہوگا کہ وہ یہاں درود پڑھے اور وہاں فرشتہ میرا نام دربار رسالت میں پیش کرے۔ اچھا میرا نہیں، صرف میرا نہیں، میرے والد کا بھی پیش کرے، اور جتنی بار درود پڑھوں اتنی بار پیش کرے۔
مبارک ان عاشقان رسول کو جو روزانہ کئی کئی بار درود پاک پڑھتے ہیں. سبحان اللہ، 100 بار درود پڑھوں، 100 بار نبی پاک کی بارگاہ میں میرا نام جائے، مجھ گناہگار کا نام فرشتہ دربار رسالت پہ پیش کرے، ارے اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ اور سنو، جس کا نام بار بار لیا جاتا ہے نا، دنیا کا بھی دستور ہے، فقیر اگر بار بار دروازے پر آئے تو بندہ کہتا ہے اس کا کام کر دو، یہ روز ہی آتا ہے. اللہ اکبر، جس کا نام بار بار نبی پاک کے دربار میں لیا جائے، کبھی تو آقا فرمائیں گے چلو یہ غلام روز درود پڑھتا ہے، اس کا کام کر دیتے ہیں. ایک بار توجہ فرما لی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. شاعر لکھتے ہیں نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر. ہاں بس ہمیں تو مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نظر، ایک توجہ کی حاجت ہے. آج ہمارے بیان کا موضوع ہے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. دنیا میں بڑے لوگ آئے، بڑے سردار آئے، بڑے حسین آئے، بڑے بڑے باکمال لوگ آئے، مگر جیسا میرے رب عز و جل نے اپنے حبیب کو بنایا، کائنات میں ایسا کوئی نہ بنایا. آج میں آپ کو 2500 سال پہلے لیے چلتا ہوں. لیٹس ٹاک اباؤٹ 2500 years ago. 2500 سال پہلے کی آپ کو ایک داستان سناتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ملک کے یمن پر اسعد تبان حمیری نامی ایک بادشاہ کی حکومت تھی. چونکہ یمن کی زبان میں بادشاہ کو تبا کہا جاتا، اس لیے تاریخ میں یہ بادشاہ تبا اول یعنی پہلا یمن کا جو بادشاہ ہے اس کے نام سے بڑا مشہور ہو گیا، اور اس کا نام تبا حمیری کے نام سے مشہور ہوا. ایک مرتبہ تبا جو ہے اپنے وزیر کے ساتھ سیر پر نکلا. بہت بڑی اس کے ساتھ ایک کر و فر کے ساتھ فوج ہوا کرتی، لشکر ہوا کرتا. اس کے ساتھ 1,13,000 پیدل چلنے والے اور 1,30,000 گھڑ سوار، گھوڑے پر سوار ہارس رائڈر بھی اس کے ساتھ تھے. اتنا بڑا اس کا لشکر. جس شہر میں یہ قافلہ پہنچتا، لوگ ہیبت اور تعجب کے مارے بڑے احترام کے ساتھ، ہیبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتے، اس کا عزت کرتے. اس سفر کے دوران تبا کیا کرتا تھا کہ ہر شہر سے 10 علماء لیتا اور اپنے قافلے میں شامل کرتا رہتا. کئی شہروں کی سیر کرنے کے بعد 4,000 علماء اس کے قافلے میں ہو گئے. ٹوٹل 4,000 علماء اب اس کے قافلے میں شامل تھے. جب یہ قافلہ شہر مکہ پہنچا، باقی شہروں میں اس کی بڑی آؤ بھگت ہوتی تھی، رسپیکٹ دیتے تھے لوگ. مکہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے اس کی ذرہ برابر بھی آؤ بھگت نہ کی. تبا حمیری جو ہے اس کو دیکھ کر بڑا غصہ آیا کہ کسی نے مجھے رسپیکٹ ہی نہیں دی. تو اس نے وزیر کو بلایا اور اس کی وجہ پوچھی کہ وجہ کیا ہے، یہاں کوئی مجھے رسپیکٹ ہی نہیں دے رہا. تو اس وزیر نے کہا کہ اس شہر میں ایک عمارت ہے جس کو کعبہ کہا جاتا ہے. یہ لوگ اس عمارت میں شیطان کو اور بتوں کو پوجتے ہیں. یاد رہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نہیں آئے تھے، یہ وہی دور تھا جب کعبے میں بت ہوا کرتے تھے. یہ سب سن کر تبا نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ مکہ پاک کے آدمیوں کو قتل کر دے گا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنائے گا اور کعبے کو بھی گرا دے گا، اور کعبے کا نام حربا یعنی ویران جگہ ہو جائے گا. اس نے ابھی پلان کیا تھا، کعبے کے خلاف دل میں سوچا. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ تبا کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا. اس کی آنکھ، کان، ناک، منہ سب جگہ سے پانی بہنے لگا، بہت بیمار ہو گیا. طبیبوں سے مشورہ کیا، طبیب کہتے ہیں بیماری تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی آسمانی معاملہ لگتا ہے، تم نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا؟ تبا کہنے لگا ہاں میں نے پلان کیا تھا کہ اس کعبے کو گرا دوں گا. تو اس کے وزیروں نے بتایا، بڑے بڑے جو اس کے عالم تھے انہوں نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے، اس کے خلاف جب بھی کسی نے برا ارادہ کیا ہے وہ تباہ برباد ہی ہوا ہے، تم فوراً توبہ کر لو. تبا نے توبہ کی، اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. اب وہ اپنا قافلہ لے کر اس جگہ پہنچا جسے بعد میں مدینے کا نام ملا. اس بستی میں پہنچ گیا. اس جگہ پر تبا نے کچھ دیر قیام کیا، لیکن اس قافلے سے 400 علماء ایسے تھے
جنہوں نے طبا کو کہا کہ اب ہم نے اس بستی کو چھوڑ کر نہیں جانا. طبا نے کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے یہ وہی بستی ہے جہاں آخری نبی نے آنا ہے، انہوں نے یہی ہجرت کرنی ہے، اسی جگہ کو مسکن بنانا ہے. سنو ابھی مدینہ مدینہ نہیں بنا تھا مگر مدینے سے محبت کرنے والے موجود تھے. اس زمانے میں بھی ان علماء نے کہہ دیا ہم اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جانے والے. ہمیں آسمانی کتابیں بتا رہی ہیں کہ وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت قریب ہے جب آخری نبی مبعوث ہوں گے، ہجرت فرمائیں گے اور اسی بستی میں قیام فرمائیں گے. طبا بڑا اس کا ذہن بن گیا، کہنے لگا میں بھی ایسا کرتا ہوں، 1 سال یہی انتظار کر لیتا ہوں، شاید میری بھی آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو جائے. طبا نے ان 400 علماء کے گھر بنائے، ان کی شادیاں کروائیں، انہیں آباد کیا. 1 سال انتظار کیا مگر وہ لمحہ نہ آیا. طبا نے اب ان 400 علماء میں سے جو سب سے بڑے عالم تھے ان کو ایک خط لکھ کر دیا. سنو دنیا میں ایسی پرسنالٹی کوئی نہیں آئی کہ جو ابھی دنیا میں نہیں آئی مگر اس کے چاہنے والے موجود ہیں، اس کے دیوانے موجود ہیں، اس کی غلامی اختیار کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں. اس نے ایک خط لکھا، ذرا خط کے الفاظ سنیے گا. طبا ان علماء کو کہتا ہے یہ خط آپ کے پاس امانت ہے، جب تک آپ زندہ رہیں اپنے پاس رکھیے گا ورنہ آپ کے بعد اپنی نسل میں سے کسی کو دے دیجیے گا. بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا مگر اس خط کے ذرا مندرجات سنو. وہ خط میں کیا لکھتا ہے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں، آپ کے اور ہر چیز کے رب پر ایمان لاتا ہوں اور جو شریعت آپ لائیں گے اسے بھی قبول کرتا ہوں. اگر میں آپ کی صحبت پانے کا شرف حاصل کر سکا تو یہ مجھ پر رب کا انعام ہوگا، اور اگر مجھے یہ انعام نہ ملا تو آپ قیامت کے دن مجھے بھولیے گا نہیں. ہائے ہائے، ذرا سوچو تو صحیح، نبی پاک کی شفاعت کی خیرات کون مانگ رہا ہے؟ میرے آقا کے دنیا میں تشریف لانے سے 1000 سال پہلے ایک بادشاہ خط لکھ رہا ہے کہ حضور مجھے قیامت کے دن بھول نہ جائیے گا، رب کی بارگاہ میں میری شفاعت کیجیے گا، میں آپ کا فرما بردار امتی ہوں اور تشریف آوری سے قبل آپ ہی کی پیروی کرنے والا ہوں، میں آپ اور آپ کے والد ابراہیم کے دین پر ہوں. یہ خط لکھنے کے بعد طبا نے اس پر سنہری مہر لگائی اور اس پر یہ عبارت نقش تھی، للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، یعنی پہلے اور بعد حکم اللہ ہی کا ہے اور اس دن ایمان والے اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے. سنو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ خط ٹرانسفر ہوتا رہا، ایک کے بعد ایک، نسل در نسل لوگ اپنے آنے والے بیٹے کو دیتے رہے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں، تمہاری اگر آخری نبی سے ملاقات ہو تو انہیں دے دینا. اب ناظرین ذرا غور کیجئے، یہ وہی لوگ تھے جو بعد میں انصار بنے. مدینے میں جب نبی پاک ہجرت کر گئے نا، اور جن لوگوں نے نبی پاک کی مدد کی، جو صحابہ کرام سر فرش آنکھیں بچھا کر استقبال کر رہے تھے، یہ وہی اس طبا اول کے چھوڑے ہوئے ان 400 علماء کی اولاد میں سے تھے. اب ان لوگوں نے مشورہ کیا، انہیں اطلاع مل گئی تھی کہ پیارے آقا مکے میں آ گئے ہیں، اب یہ ان کی امانت انہیں پہنچائی جائے، یہ لیٹر اب وہاں جا کر دیا جائے. ایک وفد بنایا گیا اور یہ خط لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب خط لے کر ایک جس کو کہتے ہیں میسنجر ہوتا ہے، خط پہنچانے والا، وہاں قبیلہ بنو سلیم میں پہنچا تو وہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر تھے. ابو لیلہ انصاری تھے جو لے کر گئے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پہچانتے نہیں تھے کیونکہ پہلے دیکھا ہی نہیں تھا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی انہیں دیکھا کہا کہ انت ابو لیلہ. پیارے آقا نے اس کا نام لیا کہ تم ابو لیلہ ہو. وہ کہتا ہے جی ہاں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دیتے ہوئے فرمایا وَمَعَكَ كِتَابُ طُبْعِ الْأَوَّلِ، تمہارے پاس طبع اول کا ایک خط موجود ہے. وہ شخص اور تعجب میں آ گیا، یہ میرا نام بھی جانتے ہیں، جو امانت میرے پاس ہے وہ بھی جانتے ہیں. اللہ اکبر. وہ شخص کہتا ہے حضور یہ تو بتائیے آپ ہیں کون؟ نبی پاک فرماتے وہی محمد ہوں جس کا خط تم لے کر آئے ہو.
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب اس خط کو کھولا گیا. 1000 سال ہو چکے تھے اس لیٹر کو, اس پر مہر لگی ہوئی تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خط کھولا, صدیق اکبر کو دیا. اے صدیق اکبر ذرا خط پڑھ کر سناؤ. صحابہ کی مجلس موجود ہے. سوچئے تو صحیح, 1000 سال پرانا خط ہے, بارگاہ رسالت میں لکھا گیا. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط پڑھ کر سنایا. سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خط سن کر 3 بار فرمایا مرحبا بالاخ الصالح, یعنی نیک بھائی کو خوش آمدید, نیک بھائی کو خوش آمدید, نیک بھائی کو خوش آمدید. اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو لیلہ انصاری کو مدینے لوٹ جانے کا حکم دیا. اب ذرا یاد رکھیے, وہ جو خط تھا اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی ایک مکان اس نے بنایا تھا. سب سے بڑے عالم کو کہا تھا کہ یہ مکان میرے آقا کو تحفے میں دیجئے گا, لیکن نسل در نسل یہ مکان آپ آگے بتاتے جائیے گا کہ جب وہ اللہ کے نبی مدینے شریف آئیں تو یہ مکان ان کا مسکن بنے. اب سنو, ہجرت کا وقت آیا, نبی پاک مدینے پہنچتے ہیں. ہر صحابی چاہ رہا ہے ہمارے گھر آئیے, حضور ہمارے مہمان بنیے. کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ اونٹنی پر چھوڑ دو, میری اونٹنی جہاں جا کر رکے گی میں وہاں جا کر اس گھر میں قیام کروں گا. اللہ کی طرف سے گویا اسے اشارہ تھا. اونٹنی چلتے چلتے مدینے کی گلیوں میں گھوم رہی ہے. تصور تو کرو, ہر صحابی سوچتا ہوگا کاش میرے گھر کے آگے بیٹھ جائے, کاش میرے گھر کے آگے بیٹھ جائے اور اللہ کے حبیب میرے مہمان بن جائیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر ہماری جان قربان میزبان رسول ملنے کا شرف ملا, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی جو ہے ان کے دروازے پر جا کر بیٹھتی ہے. اب جو بات بتانے جا رہا ہوں ایمان کو اور تازہ کر دے گی. علماء کہتے ہیں سیدنا ابو ایوب انصاری کا جو مکان تھا نا, بیسیکلی وہ ان کا مکان نہیں تھا, یہ وہی مکان تھا جو طب اول نے نبی پاک کے لیے بنایا تھا. آقا سیدنا ابو ایوب انصاری کے مہمان نہ بنے, نبی پاک اسی مکان پر پہنچے جو طب اول بادشاہ نے کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تعمیر کیا تھا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ داستان سنانے کا مقصد کیا ہے, یہ بتانے کا اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ میرے آقا دنیا میں بھی آئے نہیں ہیں, مدینہ پاک کو اپنا مسکن نہیں بنایا ہے, مگر مدینے کے چاہنے والے موجود ہیں, مدینے میں نبی پاک کا انتظار کرنے والے موجود ہیں, اللہ اکبر, اور نبی پاک کی غلامی اختیار کرنے والے موجود ہیں. پھر ہم کیوں نہ جھوم کر کہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا بنایا کہ کائنات میں ایسا نہ پہلے کوئی آیا نہ بعد میں آئے گا. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہم کیا بیان کریں؟ جب بھی کسی مبلغ کو, علماء بیٹھے ہیں, جب بھی کسی مبلغ کو یہ کہا جائے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرو, تو مبلغ بعض اوقات تو پریشان ہو جاتا ہے. یہ پریشانی اچھی پریشانی ہے, گڈ پرابلم ہے. ایک ہوتی ہے بیڈ پرابلم اور ایک ہوتی ہے گڈ پرابلم. اچھی پرابلم یہ ہے کہ وہ حیران ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کہاں سے شروع کروں, کہاں ختم کروں, اسے الفاظ ہی نہیں ملتے. اللہ نے اتنے کمالات سے نوازا, اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب کی شان کو کیسے بیان فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا. مبارک ہو جو اللہ کے حبیب کے ذکر کو بلند کر رہے ہیں. سبحان اللہ, یہ رب نے وعدہ فرمایا ہے, اور اللہ جسے چاہتا ہے یہ موقع دیتا ہے جو حبیب کے ذکر کو بلند کرنے میں شامل ہو جاتا ہے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. یہ ویسے ہی نہیں سج گئی محفل, بہت سارے لوگوں کو دعوت دی گئی ہوگی, مگر جس کے نصیب میں ہوتا ہے. اب ذرا کچھ قرآن سے بات کر لیتے ہیں, ایمان تازہ ہو جائے گا کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان قرآن میں کیسے بیان کی اور ان کے ذکر کو بلند کرنے کا انتظام کیسے کیا. سبحان اللہ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اس آیت کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل اس آیت کے بارے میں بتاؤ. جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ,
آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے، رب فرما رہا ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر دنیا اور آخرت میں بلند کیا. ہر خطیب، ہر تشہد پڑھنے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پکارتا ہے. سبحان اللہ، اس کی رفعت کی کیسی صورتیں بیان ہوئیں. اللہ اکبر. ذرا سنیے گا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، بات بڑی باریک ہے، ذرا سمجھیے گا، نبی پاک کی شان معلوم ہوگی. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ہر بات میں اس کی تصدیق کرے اور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار ہے، وہ بے دین ہی رہے گا. کیونکہ ایمان کمپلیٹ ہی جب ہوتا ہے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار، آپ کے خاتم النبیین ہونے کا اقرار ہو. سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں. رفعت ذکر کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کیا جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اذان میں، اقامت میں، نماز میں، تشہد میں، خطبے میں اور کثیر مقامات پر اپنے ذکر کے ساتھ آپ کے ذکر کو شامل فرما دیا. اس حوالے سے میں چند قرآنی آیتوں کے ترجمے ریفرنس کے ساتھ پیش کرتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ رب نے اپنے حبیب کے ذکر کو، رب نے اپنے حبیب کی شان کو قرآن مجید فرقان حمید میں کس طرح بیان کیا. سورہ بقرہ آیت نمبر 278 and 279. آپ سے جنگ خدا سے جنگ ہے. سورہ نساء آیت نمبر 80. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے. سورہ نساء آیت نمبر 14. آپ کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے. اور جناب سورہ انفال آیت نمبر 13. آپ کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے. سورہ نساء آیت نمبر 61. آپ کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے. سنیے سورہ نساء آیت نمبر 100. آپ کی طرف ہجرت خدا کی طرف ہجرت ہے. سنیے سورہ نساء آیت نمبر 136. آپ پر ایمان لانا خدا پر ایمان لانے کی طرح ضروری ہے. آپ سے مقابلہ خدا سے مقابلہ ہے. اب میں بیان کرتا جا رہا ہوں، آپ سے دوستی خدا سے دوستی ہے، آپ سے منہ پھیرنا خدا سے منہ پھیرنا ہے. سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے، اب ذرا لاجیکلی ذکر مصطفیٰ کو رب نے کیسے بلند کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب سے وعدہ کیا، اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو اونچا کیا. کیسے اونچا ہو رہا ہے؟ اب ذرا دنیا کے نقشے پر نظر دوڑائیے. ویری فرسٹ اذان آن فجر. سب سے پہلے فجر کہاں ہوتی ہے؟ آسٹریلیا سے آگے چلے جائیں، فجی اور آگے بھی جزیرے ہیں، وہاں سب سے پہلے سورج نکلتا ہے، وہاں فجر کی اذان ہوتی ہے. جیسی ہی فجر کی اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب کیا کہتا ہے مؤذن؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ. ابھی جیسے ہی آپ نقشے پر نظر دوڑائیں نا، ایک اذان ختم نہیں ہوتی، اگلے 2 4 5 10 منٹ کے بعد دوسری اذان، تیسری اذان. اب دنیا میں یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. آپ فجی سے شروع کریں، آسٹریلیا سب سے آخر میں وہاں جا کر جناب سورج نکلتا ہے. ابھی یہ اذانوں کا سلسلہ پہنچتے پہنچتے پاکستان تک نہیں پہنچتا، فجی میں ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ایک اور اذان شروع ہو جاتی ہے. ابھی یہ ظہر کی اذانوں کا سلسلہ دنیا میں جاری ہوتا ہے، عصر کی اذان شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. دنیا میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں اذان نہ گونج رہی ہو اور نبی پاک کا ذکر رب نے اپنے ذکر کے ساتھ بلند نہ کیا. اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کرنے کا کیسا شاندار انتظام کیا. ارے قرآن کی تلاوت کہاں نہیں ہوتی؟ ماشاء اللہ ساری دنیا میں ہر وقت کچھ نہ کچھ لوگ تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں. تو قرآن بھی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی نعت بیان کرتا ہے، قرآن بھی جا بجا اللہ کے حبیب کی کیسی شان بیان کرتا ہے. ایک مختصر جائزہ قرآن کا بھی پیش کر دیتا ہوں تاکہ مزید ایمان تازہ ہو جائے. قرآن میں کیسے نعتیں ہیں؟
سنتے جاؤ, سبحان اللہ کی صدا ساتھ ہونی چاہیے. سورہ فتح آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نبی پاک کو محمد الرسول اللہ فرما رہا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں آپ کو مصطفیٰ قرار دیا. مصطفیٰ کا معنی سمجھتے ہو؟ چنا ہوا, chosen one. رب قرآن میں مصطفیٰ فرما رہا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں مجتبی فرمایا. سورہ جن آیت نمبر 27 میں آپ کو مرتضی کے لقب سے یاد فرمایا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں عبد کامل. سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں آپ کو نور فرمایا. سورہ نساء آیت نمبر 174 میں برہان یعنی واضح دلیل فرمایا. سورہ احزاب آیت نمبر 45 میں شاہد یعنی حاضر و ناظر. سراج منیر یعنی چمکتا ہوا سورج, اور داعی الی اللہ یعنی اللہ پاک کی طرف بلانے والا فرمایا. سورہ یاسین آیت نمبر 1 میں یاسین فرمایا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 میں طٰہٰ فرمایا. سورہ بقرہ آیت نمبر 119 میں بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا, نذیر یعنی ڈر سنانے والا فرمایا. سورہ مزمل آیت نمبر 1 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مزمل. سورہ مدثر آیت نمبر 1 میں مدثر فرمایا. سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ پاک نے آپ کو مومنوں پر اپنا احسان قرار دیا. سورہ انبیاء میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام عالمین کے لیے رحمت قرار دیا. سورہ قلم آیت نمبر 4 میں آپ کو صاحب خلق عظیم فرمایا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں صاحب معراج فرمایا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں صاحب مقام محمود فرمایا. تو ہم آج میلاد مناتے ہیں, نبی پاک کی شان کیوں بیان کرتے؟ تاکہ مزید نبی پاک سے اٹیچمنٹ بڑھے, عشق رسول میں اضافہ ہو. یاد رکھیے میرے میٹھے اسلامی بھائیو, جمعے کے خطبے میں یہ جملہ بار بار آپ سنتے ہیں, الا لا ایمان لمن لا محبت لا, الا لا ایمان لمن لا محبت لا. کبھی امام صاحب سے پوچھا, حضور یہ ہر جمعے کو آپ 3 بار اعلان کرتے ہیں, واٹ از دا میننگ؟ اس کے معنی سنو. اس کا مطلب یہ ہے کہ سن لو, اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. ایمان کی جان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عشق رسول یہ ہم سب کے ایمان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ عشق رسول نہیں تو ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا. آج دنیا بھر میں چند بدبخت یہ سازش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول نکالا جائے. ایسی پلاننگ کی جاتی ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی جائے اور مسلمانوں کو چیک کیا جائے کہ ابھی بھی نبی پاک سے محبت باقی ہے یا ختم ہو گئی. کبھی بھی آپ یہ نہیں سنیں گے کہ نمازیں بند ہو گئیں, قرآن کی تلاوت بند ہو گئی. وہ سب جانتے ہیں کہ اصل جو ایسنس آف دین ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے. یہ نکال دو پھر مسلمان کسی کام کا نہیں. اور اللہ سلامت رکھے عاشقان رسول کو جو اس طرح کے اجتماعات منعقد کر کے کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں بیان کر کے اور لوگوں کے دلوں میں عشق رسول میں اضافہ کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے اندر بھی اور اپنی آنے والی نسلوں میں بھی سرکار کے عشق کو مزید فروغ دیں گے انشاءاللہ. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. ہمیشہ یاد رکھو, عشق بغیر اطاعت کے کمپلیٹ نہیں ہوتا. یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ کسی سے محبت بھی کریں اور اس کی بات بھی نہ مانیں؟ محبوب کی تو ہر بات پہ بندہ لبیک کہتا ہے نا, آپ کے لیے جان حاضر, کیونکہ آپ سے پیار ہے. ہم دنیا میں بھی کسی کو کہتے ہیں نا. تو جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اپنی زندگی میں ان کی جو فٹ سٹیپ ہیں, جو ان کی ہمارے لیے مشعل راہ جو ان کی باتیں ہیں, اس پر عمل کتنا کر رہے ہیں. نبی پاک کی شان میں کیا بیان کروں, اتنی باتیں مجھے یاد آ رہی ہیں, مگر میں آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور شاندار معجزہ. دنیا میں آج کل بڑے عرصے بعد سائنس نے ترقی کی, اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے نا. اب تو بندہ بھی جاگ رہا ہوتا ہے اور اس کے سامنے اس کا دل نکال لیا جاتا ہے اور جناب اس کی سرجری ہو جاتی ہے. کہتے ہیں سائنس نے بڑا کارنامہ کیا. آؤ میں بتاتا ہوں 1400 سال پہلے بی بی حلیمہ سعدیہ کے گھر کیا ہوا تھا.
आका अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक अभी 2-3 साल है, फरिश्ते आते हैं और नबी पाक के सीने को चीरते हैं, दिल अक़दस को बाहर निकालते हैं और उसमें मजीद नूर की बारिश, नूर मजीद दाखिल किया जाता है, सीना अक़दस को फिर बंद कर दिया जाता है, कोई तकलीफ नहीं है। और ये शक के सदर जो है, यानी सीने को खोला गया, ये मौजज़ा एक बार नहीं हुआ, मेरे आका के साथ 4 बार ये मौजज़ा हुआ, एक तकरीबन 2-3 साल की उम्र में, एक 10 साल के आसपास। फिर नबी पाक जब सैयदना उम्मे हानी के घर से मेराज की शब रब की बारगाह में हाजिर हुए, उस वक्त शक के सदर करके मजीद नूर की बारिश की गई। और सुनो, जब कुरान की पहली आयत नाजिल होने का वक्त आया था, जब भी नबी पाक का शक के सदर हुआ,